حملہ آور ہے۔ آپ نے ابھی تازہ خبر سنی ہوگی کہ افغانستان میں ابھی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے، 100 مومنین شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ حالات جو ہیں تلخ ہو رہے ہیں اور سخت ہو رہے ہیں۔ شاید آپ میں سے اکثر دوست ماشاءاللہ ان حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ کل تکفیریوں کا ایک اسلام آباد میں باقاعدہ اجتماع ہوا، تو کل عدم جماعت کے جھنڈے تھے، نعرے تھے، تکفیر تھی۔ تو یوں لگ رہا ہے جیسے عالمی طاقتیں اور ان کے داخلی مددگار وہ بھی مل کر شیعت کے خلاف پھر ایک محاذ بنا رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے اندر وحدت پیدا کریں گے، شعور پیدا کریں گے، حضور پیدا کریں گے میدان میں، تو دشمن کی کامیابی صفر ہو جائے گی، جیسا کہ آپ نے 40 کے ایام میں دیکھ لیا۔ آپ کی وحدت آپ کی طاقت ہے، تو وحدت باقی تبھی رہے گی جب ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس قربت کے لیے ہر وہ عوامل کو دور کرنا ہے جو ہمارے اندر یہ شکوک و شبہات سے ہمیں دور کر رہی ہے۔ یہ بھی مسائل ہیں، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے 5 مجالس میں مختلف عناوین کے تحت گفتگو جامع ہو جائے، تاکہ آپ کے تک ہر پہلو پہنچ جائے۔ چونکہ عشرہ محرم میں ایک موضوع پر 10 دن گفتگو ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ مجالس جو ہوتی ہیں ان میں ایک آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آنے والے حضرات بعض اوقات آئے، بعض اوقات نہ آئے۔ تو میں چاہتا ہوں، یہ میں نے روش ایرانی علماء میں بہت دیکھی ہے کہ وہ ایک موضوع کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ 1 دن کا تقاضا کرے یا 2 دن کا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ موضوع میں ربط کے ساتھ جو ہماری ضرورتیں ہیں ان موضوعات کو اس 5 مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ آج جو موضوع جو عنوان ہے میں اول مجلس میں عرض کر دوں، تاکہ آپ ذہنی طور پر اسی آمادگی کے ساتھ، چونکہ پہلی مجلس عموماً ایسی ہوتی ہے جس کے بعد لوگ پھر طے کرتے ہیں کہ اگلی مجالس میں کیا رویہ اپنایا جائے، تو عنوان ذرا عام حالات، واقعات اور منبر سے ہٹ کے ہے۔ عام طور پر ایسے موضوعات پہ گفتگو کم ہوتی ہے۔ عنوان گفتگو میرا اگر آج مکمل ہو گیا تو کل نیا موضوع عرض کروں گا، نہیں تو کل تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عنوان گفتگو ہے آزمائش اور امتحان الہی۔ آزمائش ہماری زندگیوں سے ایک مربوط موضوع ہے بہت اہم، لیکن ہے عام ڈگر سے ہٹ کر، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، ہے اہم موضوع، ہماری زندگیوں سے مربوط موضوع ہے، لیکن شاید اس طرح کا تقاضا جس طرح کا منبر سے ہوتا ہے، اور اس لیے مجھے اب اس حوالے سے یہاں گفتگو کرتے ہوئے شاید اس طرح پریشانی بھی نہ ہو، جیسا کہ خود یہیں سے یہ اعلان بھی ہوا کہ الحمدللہ ایک علمی گفتگو کا موقع محل ہے۔ کوشش کروں گا سادگی میں آپ تک سلیس کر کے بات پہنچاؤں، لیکن بات کا جو تقاضا ہے وہی اسی طرح ہی کروں گا، اور کوشش ہونی چاہیے کہ کوالٹی پہ نظر رہے، کوانٹٹی پہ نہ رہے۔ اگر ہم نے پڑھنے سننے والوں سب نے یہی طے کر لیا کہ ہم نے مجلس میں کس لیے جانا ہے، جس دن ہمیں یہ شعور آ گیا نا کہ ہم مجلس میں کیوں جا رہے ہیں، اس دن تبدیلی بھی آ جائے گی، اور جہاں جا رہے ہیں وہ مل رہا ہے جو تقاضۂ مکتب ہے، یا وہ مل رہا ہے جو ہمیں چاہیے تو نہیں لیکن اب مجبوراً بیٹھ گئے تو وہ لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ جس دن ہم نے یہ تقاضا اور یہ سوال اپنے آپ سے کر لیا نا ہم کیوں جا رہے ہیں، ہمارے 80% مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ثواب کا تعلق الگ ہے، ثواب تو آپ گھر میں خود بھی ذکر اہل بیت کریں مل جائے گا، میں منبر سے کہہ رہا ہوں مل جائے گا۔ ثواب کا حصول مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، حصول ثواب ہدف نہیں۔ ثواب تو آپ کو تب بھی مل جاتا ہے اگر آپ یہ قصد کر لیں میں اس لیے یہ کھانا کھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے طاقتور ہو کے اللہ کی بندگی کروں۔ علماء سے پوچھ لیں کہ اس قصد سے کھانا کھانا ثواب ہے یا نہیں۔
تو ثواب تو آپ کو یوں بھی مل گیا. یعنی گویا کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات آپ قصد نہ بھی کریں, آپ ایک نیک کام کر دیں, ثواب ہے, لیکن ثواب ہدف نہیں ہے. زندگی کا ہدف ثواب نہیں, زندگی کا ہدف قرب خدا ہے, قرب الہی ہے. چلیں پہلی مجلس میں ہی یہ بات عرض کر رہا ہوں, حتیٰ زندگی کا ہدف عبادت بھی نہیں. عبادت پہلا ہدف ہے, آخری نہیں. پہلا ہدف ہے, آخری نہیں. دلیل دے دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو ایک اسکول میں داخل کراتے ہیں, وہ اسکول مثال دے رہا ہوں پرائمری ہے, تو آپ کا پہلا ہدف یہ ہے کہ بچہ پرائمری کرے, لیکن آخری ہدف نہیں. اگلا ہدف ہوگا میٹرک کرے, اگلا ہدف ہوگا ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے. آپ نے میڈیکل میں اسے بھیجنا ہے, انجینئرنگ میں بھیجنا ہے, اس کے مطابق آپ نمبر چاہ. اب آپ نے اسے میڈیکل میں بھیج دیا, اب آپ کا آخری ہدف ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے. توجہ ہے. پروردگار نے بھی ہمارے اہداف معین کیے ہیں, اہداف, ہدف ایک نہیں, اہداف. اللہ نے کہا پہلا ہدف تمہاری زندگی کا عبادت ہے, آخری نہیں. پہلا ہدف یہ ہے میری بندگی کے دائرے میں آؤ. اچھا پروردگار پھر عبادت کا ہدف کیا ہے؟ کہا آخری ہدف ہے قرب خدا. دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سنگین نہ ہو. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر 3 رکعت نماز مغربین پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ لفظ قربتاً کہتے ہیں نا, جائیں علماء سے پوچھیں, کوئی عبادت قصد قربت خدا کے بغیر قبول نہیں. کوئی عبادت بھی اگر اس میں آپ کا قصد قربت خدا نہیں تو قبول نہیں. معاملات میں آپ کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کا نیت قرب خدا نہیں ہونا چاہیے. معاملات ہو جاتے ہیں, معاملات شرعی ہوتے ہیں, غیر شرعی نہیں ہوتے. معاملہ جو آپ کرتے ہیں ایگریمنٹ, وہ ہو جاتا ہے آپ کا قصد قربت خدا نہ بھی ہو, لیکن عبادت نہیں ہوتی. مثلا آپ یہاں 3 رکعت پڑھ رہے ہیں اور کوئی آگے پوچھے کیا کر رہے تھے, آپ کہیں مجھے یاد ہی نہیں کیا کر رہا تھا. نماز نہیں. پوچھ لیں علماء سے, نماز نہیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیا کر رہا ہوں, یعنی عبادت میں قرب خدا ہدف ہے, قرب الہی. لو زندگی کا مقصد ہی قرب خدا ہے. لہذا ممکن ہے ظاہری طور پر کوئی عبادت کر رہا ہو, لیکن اگر قرب خدا ہدف نہیں تو وہ عبادت ہی نہیں, چونکہ وہ ہدف سے دور ہو رہا ہے. اچھا عبادت کا لفظ میں نے استعمال کیا, نماز کا نہیں. نماز عبادت کا ایک مصداق ہے. عبادت کا معنی اور مفہوم نماز میں خلاصہ نہیں ہوتا. بے توجہ ہے. نماز عبادات کا ایک مصداق ہے. عبادات کے معنی اور مفہوم میں یہ شامل نہیں کہ صرف عبادت یعنی نماز, نہ. مثال دیتا ہوں, آپ اگر حج کرنے جاتے ہیں, آپ کا احرام باندھ کر وہ طواف کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. آپ کا مشی کرنا, وہاں چلنا مشی کہہ رہا ہوں, سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان, یہ عبادت ہے یا نہیں؟ آپ کچھ نہ بھی پڑھیں, صرف صفا مروہ کے درمیان عمرے کے قصد سے وہ سعی کریں, تو آپ کا چلنا ہی عبادت ہے یا نہیں؟ ہے نا. کیوں عبادت ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اور حکم میں چل رہے ہیں. پتہ چلا ہر وہ کام جو مشیت پروردگار اور رضائے پروردگار کے تابع ہو جائے, وہ اگر پیدل بھی چلیں تو عبادت ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے. بس لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی کل ہی کہا وہ اس ملعون نے, تکفیری نے کہا یہ کیسی عبادت ہے جو چل کے ہوتی ہے. تو اسی سے پوچھ لو یہ کیسی عبادت ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑ کے ہوتی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. بھائی یہ بھی تو عبادت ہے. صفا مروہ کے درمیان انسان چکر لگائے تو عمرے کا بھی رکن ہے, حج کا بھی رکن ہے یا نہیں؟ بھائی مناسک حج میں سعی شامل ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو کیا ہے سعی؟ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگا چکر رہے ہیں, وہ عبادت رہی ہے. اور یہ جو سعی کر رہے ہیں یہ مناسک حج ایک بی بی نے کیے, خاتون نے کیے.
میری بات میں توجہ نہیں ہوئی. پڑھے لکھے دوست ہیں. میں نے اسلام آباد یہ جملہ کہا تھا ایک دفعہ, سیدہ کے عنوان سے مجلس تھی. میں نے کہا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے, اسی سے دیکھ لو. ہے ایک خاتون کا عمل, لیکن قیامت تک ہر مرد اور عورت پر اللہ نے واجب کر دیا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کی نظر میں صرف معیار نہیں, کرنے والے نے کس نیت سے کیا. چلیں بات, یہ میرا موضوع نہیں لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیں گے. یہ جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں, اس کا پس منظر تو یہی ہے نا کہ ایک نبی زادہ پیاس سے مرنے لگا اور ایک ماں نے نبی زادے کے لیے, ایسے ہے نا, نبی زادے کے لیے یہ چکر لگائے. تو اس کا قصد اتنا پاکیزہ تھا, اللہ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا. عجیب بات ہے, اگر نبی زادے اور اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے ایک ماں چکر لگائے تو اللہ قیامت تک اسے مناسک حج میں شامل کر دیتا ہے. بھائی عجیب ہے کہ اسماعیل نبی زادہ ہے, حسین نبی زادہ نہیں ہے. توجہ ہے میری بات پہ نہیں. اب میں جملہ کہوں گا, ماشاءاللہ سارے دوست, میں اب کس کس کا نام لوں, مجھے ساری ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. بھائی سنو, اسماعیل کے لیے مشی کرنا, وہ سعی کرنا, اسماعیل تو قربانی کی ابتدا ہے, حسین تو انتہا ہے. میری بات میں توجہ ہوئی ہے. اب جو دلیل پوچھ رہے ہیں انہیں تو یہ دلیل کم ہے. بھائی حضرت علامہ اقبال کہہ گئے نا کہ ابتدا اسماعیل ہے اور نہایت حسین ہے. اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوری تقریر اس پہ کی. تمام علماء کم و بیش جو محبین اہل بیت ہیں غیر شیعہ وہ بھی مانتے ہیں, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اسماعیل کا فدیہ لے لیا ذبح عظیم کے ذریعے. تو سارے علماء سے پوچھو, وہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ, یہ ہو کی جو اشارہ ہے, ضمیر جسے کہتے ہیں اشارہ, یہ تو توہین ہے. اللہ نے جو ذبح عظیم کے بدلے اسماعیل کو بچایا وہ کون ہے؟ بھائی حسین ہے نا. کہہ دوں جملہ, جس کی وجہ سے اسماعیل بچے ان کی محبت میں 7 چکر لگانا بدعت نہیں ہے. اور جس نے نسل اسماعیل میں قربانی دے کے مفہوم ذبیح اللہ کو زندہ کیا ہے, اس حسین کی محبت میں نکلنا بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ حق ہے, حسین کا حق ہے کہ حسین کے لیے یہ جلوس عزا ان گلیوں بازاروں میں جائیں تاکہ امت کو یہ پیغام پہنچے کہ معنی ذبح عظیم یہ ہے, تاکہ امت میں یہ قربانی کا فلسفہ اور یہ پیغام زندہ رہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ قربت جو ہے نا, قربت اللہ کا قرب, یہ ہدف ہے. اب ایک جملہ کہوں گا, ہر عبادت کا ہدف قرب خدا ہونا چاہیے, ورنہ وہ عبادت نہیں ہے. عبادت لفظ کہا ہے, عبادات میں عزاداری بھی شامل ہے, منبر سے کہہ رہا ہوں, انہی عبادات میں عزاداری شامل ہے. بھئی اب اگر میں اور آپ عزاداری کو واقعاً عبادت سمجھتے ہیں تو مقصد خدا کا قرب ہونا چاہیے. اب مقصد خدا کے قرب سے کیا مراد؟ بعض لفظ ہوتے ہیں مجمل, ان کا واضح نہ کیا جائے تو معذرت چاہتا ہوں, معنی واضح نہیں ہوتا. مثلا میں نے کہا قصد قرب خدا ہونا چاہیے, یعنی مقصد خدا کا قرب ہونا چاہیے. ممکن ہے کوئی کہے بھئی جو مجلس کرواتا ہے اس کا قصد خدا کا قرب ہی ہے. توجہ فرمائیں, صرف کہہ دینے سے یہ قرب نہیں ملتا. بھائی کہہ دینے سے بھی نہیں ملتا. مثلا آپ میں مجلس کروا رہے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہو, اور وہ کہے میں تو خدا کے لیے کرا رہا ہوں. تو خدا کے لیے کرا رہا ہوں, یہ لفظ جو خدا کے لیے ہے یہ تب خدا کے لیے ہوگا جب ویسا ہو جیسا خدا چاہتا ہے.
ورنہ نہیں ہوگا. مثلا میں بھی اور آپ بھی اگر یہاں بیٹھ کے ہمارا اندر وہ ریاکاری کا شائبہ آ جائے، زبان سے 1000 دفعہ کہیں، کہنا معیار نہیں، عمل کا ہونا معیار ہے کہ جو عمل انجام دے رہے ہو وہ خدا کے قرب کے لیے ہو، یعنی کیا خدا کے بتائے ہوئے دائرے میں ہو. اگر مرضی یہ خدا کے مطابق نہیں، آپ 1000 دفعہ کہہ لیں، کہنے سے چلے میں آسان کروں بات، یہ عشاء کی نماز بھی 4 رکعت اور ظہر کی بھی 4 رکعت ہے. آپ ظہر کے وقت عشاء پڑھ لیں، کہیں جب ابھی شام تو ہونی ہے، اور عشاء کے ٹائم ظہر پڑھ لیں کہ جو نہیں پڑھی ہو جائے گی. تو عمل تو دونوں جگہ ایک جیسا ہے، اور آپ نے پڑھی بھی نماز ہے اور نیت بھی کی کہ قربتاً اللہ، ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ خدا نے ایسے چاہی نہیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے اس نے چاہی نہیں ہے. بس پتا چلا صرف عمل کا ہونا کافی نہیں، جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ وہ کیسے چاہتا ہے. توجہ ہے میری بات؟ جب تک یہ طے نہ ہو جائے وہ کیسے چاہتا ہے، میں کیسے چاہتا ہوں، میرے چاہنے سے کیا ہوگا. بندگی نام ہی اس کا ہے کہ اپنی چاہت ختم کر دینا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، معذرت چاہتا ہوں. بھائی بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے میں کیا چاہتا ہوں، وہ کیا چاہتا ہے. اگر اپنی خواہش کو اس کی مرضی کے تابع کر دیا تو یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے. یہی ہر وہ کام جو مجھے روک لے اور اس کے پیچھے جذبہ یہ کہ وہ نہیں چاہتا، اسی قصد اور اسی کام کے کرنے کا نام عبادت ہے، اور یہی تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے. تقویٰ وقایتی سے اس کا معنی ہے بچانا. کس سے بچانا؟ ہر اس شے سے بچانا جو اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. عزیزان محترم، میں نے جیسا کہ عرض کیا سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2 ہے. 2 پروردگار عالمین اس آیہ مجیدہ میں جو ارشاد فرما رہا ہے، پہلا آیت کا ترجمہ ہی کافی ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ پروردگار عالمین نے اتنے واضح لفظوں میں اعلان کیا کیا ہے. اللہ اکبر. سورہ عنکبوت آیہ نمبر 2، پہلی الف لام میم ہے، دوسری آیہ یہ ہے. پروردگار کا انداز دیکھیں، کلام کا انداز، خطاب کا انداز دیکھیں. پروردگار فرما رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے. یہ جو احسب الناس سے پہلے میں نے الف یا حمزہ کہا ہے، علم لغت عرب میں اس حمزہ کا ایک پیغام ہوتا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں پروردگار سوالیہ انداز میں انکار کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہوتا سوال ہے، لیکن سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ پروردگار جاننا چاہتا ہے. سوال اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ جو مفہوم اس کے مخالف ہے اللہ اسے رد کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے. بھائی توجہ ہے آپ کی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ. پروردگار سوالیہ انداز میں سب کو خطاب کر رہے ہیں، یعنی اس کا معنی پروردگار میں چاہ رہا ہے بتانا کہ ایسا نہیں ہے. اب آپ نے ترجمہ اسی طرح ہی سماعت فرمانا ہے. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا. پروردگار کیا گمان لوگوں نے کر لیا؟ ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. آیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. پروردگار کہاں چھوڑ دیا جائے گا، کیسے چھوڑ دیا جائے گا، اور کس سے چھوڑ دیا جائے گا، اور کیوں یہ ہمارا گمان ہے. پروردگار فرماتا ہے لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. کیا؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہہ دیں ہم ایمان لائے. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائشوں سے نہ گزارا جائے. جزاک اللہ، سلامت رہیں. آپ نے توجہ فرمائی ہے. لے قرآن مجید کا کتنا انداز بھی اور پیغام بھی. ذرا میں اسے دوسرے زاویے سے عرض کرتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے.
احسب الناس ہو، لوگوں نے گمان کر لیا کیا؟ لوگوں نے گمان کر لیا۔ پہلی بات اللہ کہتا ہے یہ گمان میں نہ رہنا، توجہ نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اگر کوئی یہ سوچ بیٹھا ہے تو وہ گمان میں ہے، وہم میں ہے، زعم میں ہے، وہ حقیقت کی دنیا سے دور ہے، وہ تخیلات میں ہے، اور تخیلات سے حقائق نہیں بدلتے۔ پروردگار فرماتا ہے خیالات کی دنیا میں ہے، اسے حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ کیا؟ پروردگار فرماتا ہے ان یقولوا آمنا، جب تم نے کہا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، تو پھر یقیناً آزمائے جاؤ گے۔ چلے میں آسان کر رہا ہوں، میرے ساتھ بولیے، بول کے بتائیے گا معذرت جسارت کی، ان یقولوا آمنا کہ صرف تم نے کہہ دیا ایمان لائے۔ تو پروردگار کہہ رہے ہیں جب تم نے کہا ہم ایمان لائے تو اب ایمان کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے تو ایمان لائیں گے نا، ایسا ہی ہے۔ تو کہہ سکتا ہوں پروردگار گویا یوں فرما رہے ہیں، آیا تم نے کہہ دیا کہ اللہ واحد ہے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بھئی ایمان کا تقاضا توحید ہے یا نہیں ہے نا؟ اگلا جملہ، تم نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ توجہ ہو رہی ہے؟ تو کہوں نہ یہ کہ تم نے کہہ دیا علی ہمارا امام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ولایت ایمان میں داخل ہے جبکہ ہے تو پھر تقاضا ایمان میں یہ لفظ کہہ سکتا ہوں نا کہ گویا پروردگار ہم سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو کہہ رہے ہو کہ علی امام ہے، اگر یہ کہہ دیا ہے تو اب کسی وہم میں نہ رہنا، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ ہائے 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 یار، نہیں جملے کو بدلنے کے، میں قرآن کے معنی نہیں بدل رہا، سمجھانے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مفہوماً ایک بات عرض کروں۔ گویا کہہ سکتا ہوں اس آیت کی مصداق میں پروردگار کہہ رہے اگر تم نے علی کو ولی مان لیا ہے تو اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے بات توجہ فرمائی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے اگر علی کو امام مان لیا ہے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے۔ جملہ دہراؤں، اللہ ہم سب کو قرآن کی آیت کے ذریعے متوجہ کر رہے ہیں کہ میثم تمار صرف ایک دور میں نہیں، اب جس نے بھی اقرار ولایت کیا ہے وہ زبان کٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اگر تم نے کہہ دیا علی امام ہے اور پھر کہتے ہو یہ مشکلات کیوں ہیں، پھر اس کا معنی کہ قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اگر ایمان والے ہو تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ متوجہ بھی ہیں، ابھی تو صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2 تھی، 3 2 کی تشریح کر رہی ہے، اور کیا خوبصورت تشریح ہے واللہ۔ میں نے جب یہ دونوں آیات پڑھیں تو جس طرح یہ رات کے ہونے میں شک نہیں، یہ مصائب اور مشکلات میں اللہ کے باطنی رحمت کو درک کرنے میں انسان کی اگر یہ نگاہ ہو جائے اسے مشکل ہی نہیں لگے گی، چونکہ پھر اسے پتہ ہوگا میری مشکل کا اختتام کیا ہے۔ توجہ رہے میری بات پہ، اور آیت کے معنی پر آپ انشاءاللہ جس طرح بیدار ہیں اور متوجہ ہیں آپ کو لطف آئے گا۔ آیت پہلی دوبارہ پڑھ رہا ہوں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، آیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ان یقولوا آمنا وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اب پروردگار بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ اچھا پروردگار یہ نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ سوال تو ہے نا، تو آزمائے گا کیوں؟ تجھے ان کی وضاحت آئے گی، تجھے آزمائش اور امتحان کی ضرورت ہے کیوں؟ چونکہ عام بندے کو تو امتحان کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ جانے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی اہلیت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ جو نمبر دیتا ہے وہ پرچہ امتحان میں آنے کے بعد ہی دے رہا ہے نا۔ تو ایک بات تو آپ کے اور میرے ذہن میں ہے نا کہ ممتحن امتحان لینے والے کو پتہ نہیں کہ اس کی صلاحیت کیا ہے۔ پروردگار کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے ایسا ہے؟ تو پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟
وہ کیوں آزمائشوں میں ڈالتا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، قرآن جواب دے رہا ہے۔ پروردگار سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 3 میں اسی آیت کی تشریح فرما رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلا اعلان، اللہ کہتا ہے تحقیق میں نے تم سے پہلی امتوں کو بھی آزمایا، تاکہ تم یہ نہ سمجھو صرف ہمارے لیے آزمائش ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق اللہ نے تم سے پہلی امتوں کو اللہ کہہ رہے ہم نے آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا؟ اب معنی بتایا جا رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ۔ اہل علم سے پوچھیں وَلَيَعْلَمَنَّ، یہ جو پروردگار لام استعمال کر رہا ہے تاکید کے لیے، کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تاکہ سب کو یقین آ جائے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے آزمائش میں ساری امتوں کو اس لیے ڈالا تاکہ سچا دعوے دار اور جھوٹا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے میری بات پہ؟ نہیں، معنی ایسے کرتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے میدان نہ سجے تو پتہ کیسے چلے گا کہ حر کون ہے اور شمر کون ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اگر میدان ہی نہ سجے اور مشکلات ہی نہ آئے تو پتہ کیسے چلے گا فرار کون ہے کرار کون ہے؟ پروردگار، توجہ ہو گئی؟ چلیں یہ دو آیات ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ امتحان حتمی ہے، اور امتحان اس لیے ہے دو کام اللہ چاہتا ہے۔ چونکہ ماشاءاللہ اس زاویے سے سن رہے ہیں اور مجھے حوصلہ ہوا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، پروردگار کے امتحان کے دو مقصد ہیں۔ ایک، جو ہمارے اندر جوہر ہے اور جو ہم ہیں وہ ہم پہ واضح ہو جائے، تاکہ وہاں مستحق کے ثواب و عذاب بن سکے۔ نہیں بات توجہ ہوئی؟ وہاں پر ہمیں کیا دے گا، ثواب یا عذاب؟ اللہ کہتا ہے اس ثواب اور عذاب کا معیار، پیمانہ، ترازو امتحان ہے۔ وہاں پر جو تمہیں ملے گا جو اس کو اس آزمائش کے ذریعے ہی دیا جائے گا۔ میری بات میں توجہ فرمانا، باتیں بڑی اہم ہیں، اور اگر آپ نے توجہ فرمائی روایتی باتوں سے ہٹ کے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اور روایتی دوست شاید اس گفتگو سے وہ لطف نہ لے سکے، میری بات میں توجہ فرمائیں گے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ آزمائش حتمی ہے، اسی آزمائش میں ہی تم کمال کو پاتے ہو، انہی آزمائشوں میں ہی تم یا بلندی کی طرف جاتے ہو یا پستی کی طرف۔ یہ آزمائش خود، یہ آزمائش تمہارے کمال کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اور پروردگار نے اعلان کیسے کیا اس آزمائش کا؟ اعلان کیسے کیا؟ اب سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو کم و بیش ایک فرد کو یاد ہوتی ہے، کم و بیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں نے خود یہاں تک پڑھی، بھئی میری بات توجہ فرمائیے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو لام پر زبر، نبلونکم نون مشدد کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں تاکید کے لیے ہیں، تاکید در تاکید در تاکید۔ اللہ اتنی تاکیدوں کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ جب وہ کہہ رہے آزمائیں گے تو پھر آزمائش سے فرار ممکن کیسے ہے؟ بھائی میری بات پہ توجہ ہے؟ جب وہ ذات کہہ رہی ہے آزماؤں گا اور ہر قیمت پہ آزماؤں گا۔ چلیں بات میں دلیل کے ساتھ وزن ہو جائے، میں واقعہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں موجود ہے۔ آیت اللہ ریش شہری فرماتے ہیں امیر المومنین ایک دن مسجد کوفہ میں تشریف لائے، خلافت ظاہری ہے، ایک بندہ مسجد کوفہ میں دعائیں کر رہا ہے رو رو کے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ پتہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن، یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا۔ توجہ فرمائیں، ہم میں بھی یہی دعائیں ہوتی ہیں، اب وہ بھی کر رہے۔
اور اس کے ذہن میں بھی یہی مانا، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا، اور رو رو کے خشوع و خضوع کے ساتھ امیر المومنین اٹھے، اس کے قریب گئے، شانے پہ ہاتھ رکھا، یعنی روکا، متوجہ ہوا۔ اب جب مولا روک رہے ہیں دعا کرنے سے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ایسے ہی ہے نا، متوجہ ہوا، دست بستہ ہے، یا امیر المومنین، فرمایا تو چونکہ دعا بڑے خشوع سے مانگ رہا تھا، کہا تیرے خشوع و خضوع میں شک نہیں، لیکن جو تو دعا مانگ رہا ہے یہ قبول نہیں ہوگی۔ مولا کیوں؟ فرمایا اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ آج کی مجلس کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے، اگر آپ لے گئے، فرمایا تیری دعا اس کے قانون کے خلاف ہے، کیوں؟ اس نے جو سنت الہی بنائی اس کے مقابل ہے، اور جو تو دعا مانگ رہا ہے حقیقت میں دعا ہے ہی نہیں، تیرے خشوع میں شک نہیں۔ مولا نے فرمایا، کہتا یا علی کیوں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ پروردگار کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا، اور تو کہہ رہا ہے آزمائش سے بچا۔ کہنے لگا مولا کیا دعا مانگوں؟ یہ ہے پیغام۔ یا امیر المومنین پھر دعا کیا مانگوں؟ فرمایا یہی مانگ، ایک لفظ ایڈ کر لے۔ کیا؟ فرمایا یوں دعا مانگ، اللہم انی اعوذ بکا من مزلات الفتن، یا اللہ مجھے ان آزمائشوں سے بچا جن کا انجام گمراہی ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ بہت شکریہ، توجہ ہے آپ۔ فرمایا دعا مانگ، میں دعا سے نہیں روکتا، دعا کے لفظ بدل، چونکہ آزمائش ہے حتمی۔ فرمایا بعض آزمائشیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، اللہ سے کہ پروردگار آزمائش جو دے، دینے سے پہلے میری ہمت حوصلہ دیکھ لے، مجھے اتنا آزما جس سے تیرا قرب ملے۔ لو ایک اور جملہ نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مولا سے کسی نے پوچھا کیسے پتا چلے یہ جو آ رہی ہے مصیبت عذاب ہے یا امتحان؟ مولا نے فرمایا نتیجہ دیکھ لو۔ مولا کیا؟ فرمایا اگر ان مصائب کے نتیجے میں خدا سے دور ہو گئے تو عذاب ہے، اگر خدا کا قرب مل گیا تو امتحان ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے انشاءاللہ، توجہ ہے انشاءاللہ۔ نہیں، اب سنیں مولا کی اس جملے میں پیغام کیا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ مصائب و مشکلات جو آتی ہیں انہیں ہمیشہ اللہ کا عذاب نہ سمجھو۔ بھائی میری بات پہ توجہ رہے، اسے اللہ کی ناراضگی بھی نہ سمجھو۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، جملہ کہوں ہے تلخ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے، بلکہ بعض اوقات مصائب اور مشکلات کا آنا رحمت ہے۔ ماشاءاللہ رحمت ہے۔ بھائی ان کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ چلے مثال دوں گا تو بات ایک ایک میرے دوست تک پہنچ جائے گی۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، انسان کے پاس آسانیاں آ گئی، آسانیاں آ گئی، وسائل حیات آ گئے، بڑھتے گئے۔ پہلے گھر میں کچھ نہیں تھا، سب آ گیا تو وسائل بڑھ گئے، بچوں کی کاریں الگ، اپنی کار الگ، ایسا ہی ہے۔ ہر کمرے میں ٹی وی آ گیا، فون مہنگے سے مہنگے آ گئے۔ اب پہلے نماز، اب نماز کی بھی فکر نہیں، بزرگ رہ گئے، جوانوں نے چھوڑ دی، توجہ فرمائیں، چھوڑ دی۔ اب پروردگار نے حالات پھر بدلے، وسائل میں تنگی آئی تو دوبارہ پلٹ گئے۔ میں نے کوئی غلط کہا ہے؟ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں قمی صاحب دعا کریں، میں کہتا ہوں کیا دعا کروں؟ پوچھتا ہوں کیا دعا کروں؟ کہتے ہیں حالات بڑے تنگ ہیں، اب تو مجلس میں بھی جاتا ہوں، حالات بڑے تنگ ہیں، اب تو نماز بھی وقت پہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ مشکلات ختم نہیں ہو رہی، حالانکہ اس دفعہ کربلا بھی گیا ہوں، کہتے ہیں یا نہیں لوگ؟ کہتے ہیں حج پر بھی گیا ہوں، جن سے میری بہت قربت ہو، میں کہتا ہوں حالات تو بدل گئے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں، حالات تو بدل گئے، اور یہ جو حالات بدلے ہیں یہی اس کی رحمت ہے۔ بھائی بات کا توجہ ہے، میں کہتا ہوں توجہ فرمائیں گے، اللہ تمہارے حالات بدل کر، اب میں کہتا ہوں کیا کرو،
کہو یا اللہ اب مجھے ایسا رزق دے جس میں برکت آ جائے، ایسا رزق دے جس سے یہ حالت جو بنی ہے یہ ختم نہ ہو، یعنی تیری طرف جو توجہ ہوئی ہے وہ ختم نہ ہو، یہ توجہ نہ ہٹے۔ وسائل کا مانگنا کوئی حرام شے نہیں، لیکن جائیں علماء سے پوچھیں، ماشاءاللہ اہل مطالعہ ہیں، تنظیمی دوست بھی ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ یہ جو دعا کرتے ہو نا، دعا کی قبولیت یہ نہیں کہ جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے، دعا کی قبولیت کی دلیل بالکل یہ نہیں جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے۔ دعا کی قبولیت بتاؤں کیا ہے؟ دعا کی قبولیت یہ ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل گئی۔ اللہ اکبر، دعا اسے پکارنے کی توفیق مل گئی، یہی دعا ہے۔ اور بعض اوقات قبولیت کو اپنے قلب و نظر کی طرف متوجہ ہو کے دیکھا کرے۔ کہتے ہیں نا عارف تھا، عابد تھا، لیکن اس طرح معرفت کا درجہ بلند نہیں تھا، عابد تھا عارف نہیں تھا، یعنی اس کے عرفان کی اور معرفت کا درجہ بلند نہیں تھا۔ ہوتا ہے انسان اپنے فطری جذبے کے تحت دین پر عمل کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اللہ پھر مراتب طے کرتا ہے، دیتا ہے۔ ابھی یہ ایک مرتبے تک پہنچ گیا اور رات کو اٹھتا تھا اور روتا تھا، گریہ وزاری کرتا تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا جس اللہ کو پکار رہے ہو کبھی جواب سنا؟ اب چونکہ معرفت نہیں تھی، سمجھا اس کانوں سے جواب سنتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تو کہنے لگا کیا فضول کام کرتے ہو، آدھی رات کو اٹھ کے پکار رہے ہو اور جواب تو وہ دے نہیں رہا۔ کہا باقی ہر بندے کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پکارو، نہ بھی چاہتا ہو جواب دے گا۔ تو اس نے کبھی جواب دیا اور سنا؟ کہتا سنا تو نہیں۔ تو کہا کیوں پکار رہے ہو؟ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا فضول کام ہے جب جواب ہی نہیں آ رہا، چونکہ معرفت نہیں تھی توحید کی حقیقی۔ کہتے ہیں جب اس نے چھوڑا تو اب خواب میں مکاشفہ ہے نا، اب مکاشفے میں دیکھتا ہے، ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، میرے بندے مجھے کیوں نہیں بلا رہا؟ کہتا ہے پروردگار تو نے جواب نہیں دیا۔ تو اب مکاشفے میں کہہ رہا ہے، کہا کہ اگر میں نے جواب نہ دیا ہوتا تو پکارتا کیسے؟ بات میں توجہ ہو گئی ہے؟ نہیں سنے، حدیث قدسی ہے کہ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، توبہ کا معنی ہے پلٹنا۔ لو بھئی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے توبۃ النصوح کے نیچے روایات سے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو پلٹنا ہے نا اللہ کی طرف، اس کا نام ہے توبہ۔ کہتے ہیں بندہ پہلے نہیں پلٹتا، اللہ پلٹتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو میرا ہے آ جا، اسی لیے توفیق توبہ کی توفیق ادھر سے نہیں ادھر سے ہے، اور جسے وہ پسند کرتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، نہیں جسے وہ پسند کرتا ہے اسے توفیق دیتا ہے۔ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا، اور اس بات کو کوئی ہوائی بات بھی نہ سمجھنا، ایسی باتیں مجالس میں مشکل ہوتی ہیں لیکن کرنا ہے، یہی آل محمد کا دین ہے۔ آل محمد آئے اس لیے تھے ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ میں نے پچھلے سال جملہ کہا تھا، آل محمد ہمیں بندہ خدا بنانے آئے تھے، باغی نہیں، ہمیں باغی بنانے نہیں آئے، ہمیں حر بنانے آئے، ہمیں اللہ کی بندگی کے دائرے میں لے جانے آئے۔ اسی لیے امام حسین کے 2 مختلف رد عمل تھے، 2۔ یزید کے مقابلے پہ مدینہ کوفہ سے نکل کے کربلا آ گئے، اور شہادت حسین کے بعد سارے کربلا کے اسرا، بی بی یہ 2 عالم کی لخت جگر سیدہ زینب نے کیا کہا تھا دربار شام میں کہ یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، تو امام حسین سے لے کر سیدہ زینب تک اور امام سجاد تک سب یزید کے مقابلے پہ ڈٹ گئے نا، ایسے ہی ہے نا، پیغام دیا۔ لیکن حر جس نے روکا تھا کوفہ جانے سے، امام نے اسے معاف کر دیا نا۔ فرق کیا ہے؟ حر گناہگار تھا، باغی نہیں۔ یزید گناہگار نہیں، باغی ہے۔ بات میں توجہ ہے؟ نہیں، کہنا کیا چاہتا ہوں، ہم سب گناہگار ہیں، انکار نہیں، ہم گناہگار ہیں۔ گناہگار ہو کوشش کرو بغاوت تک نہ جاؤ۔ فرق بتاؤں گناہ میں اور بغاوت میں؟ گناہ ہو جائے اور پلٹ آؤ،
پلٹ آؤ، یہ بغاوت نہیں۔ مثلا فجر کی نہیں پڑھی گئی نماز، ظہر کی پڑھ لی، تو وہ جو نہیں پڑھی تھی احساس تھا نا، ظہر میں پڑھ لی۔ اگر فجر نہیں پڑے گی اور ظہر خود نہ پڑھے، پھر عصر بھی نہ پڑھے، پھر مغرب بھی نہ پڑھے، پھر عشاء بھی نہ پڑھے، نہ صرف پڑھے نہیں بلکہ مخالفت کرے، اور مخالفت بھی گھر میں بیٹھ کے نہیں، ممبر سے کرے۔ یہ جو ممبر سے نماز کی مخالفت کر رہا ہے یہ گناہگار نہیں، یہ باغی ہے۔ خدا کی قسم یہ باغی ہے۔ میں کسی صنف، کسی فرد کے خلاف بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم نہیں کر رہا۔ ایک سب سے بڑی مشکل ہماری بن گئی، لائیو مجلس جاتی ہے، ایک مشکل بن گئی، ہم نے لوگوں کو تقسیم کر لیا، تقسیم کر کے اپنی بات کا دائرہ اس تک پہنچا دیا۔ وہی بات اگر ان کا اپنا بندہ کرے کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہی بات اگر دوسرا کرے تو کہتے ہیں غلط ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب اگر دیکھیں معاملات تو خراب ہو گئے نا، اور جب خراب ہو جاتے ہیں، فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو جو اس پہ رکھتے جاؤ گے چاہے سریا ستارے تک وہ دیوار چلی جائے ٹیڑھی رہے گی، اور وہ ٹیڑھا پن پہلی خشت پر، پہلی اینٹ پر نظر نہیں آتی، جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی ہے واضح ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دو لائنیں جو برابر ہوتی ہیں نقطے سے واضح نہیں ہوتی، جیسے جیسے وہ لکیر لمبی ہوتی جائے، طویل ہوتی جائے، واضح ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، انحراف بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے دن پتہ نہیں چلتا، جب بڑھتا جاتا ہے تو واضح ہوتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اتنا واضح ہو گیا کہ اب تو وہ بھی بول پڑے۔ آپ جن کو کہتے تھے صاحب ولایت، وہ بھی کہتے ہیں یار یہ ولایت نہیں ہے، میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں جو اس کے خلاف کم از کم بول رہے ہیں۔ اب تو کہنا شروع کر دیا کہ سجدے میں نظر آ کے بھی جلی لگتا ہے، تو اب اس کی مخالفت میں تھوڑی کر رہا ہوں، ادھر سے بھی ہوئی بھائی، جن کو وہ کہتے تھے روایتی وہی کر رہے ہیں، اس کا معنی کہ ہم بات ٹھیک کر رہے تھے۔ اگر تائید ادھر سے ہو رہی ہے تو اس کا معنی بات ٹھیک تھی۔ اب معذرت کے ساتھ تعصب بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ تعصب، تعصب، تعصب اسے کہتے ہیں ایک ہی بات دو لوگ کریں، ایک کی بات اس لیے قبول نہ کرو یہ میرا مخالف ہے، دوسرا وہی بات کرے قبول کر لو، اسے کہتے ہیں تعصب۔ جو متعصب ہو جائے وہ حق پرست نہیں ہوتا۔ بات تھوڑی سی بنیادی بھی ہو جائے نا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست آتے ہیں، ہر طرح کا مجلس میں پیغام ہونا چاہیے، اور آپ انشاءاللہ اسے محسوس نہیں کریں گے۔ اس جہت سے دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالمین آزماتا ہے، ان آزمائشوں میں انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ آیت مکمل کر دوں۔ دیکھ جو میں نے عرض کیا، یہ آزمائشوں کا انجام کیسا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جو پڑھی تھی پوری کرتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب آگے پڑھیں میرے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ۔ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے دوست اور بڑی توجہ سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، سب کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار پیچھے سارے مصائب اور آگے کیا، بشر صابرین، صابرین کو کیا دیں؟ بشارت۔ اب معذرت کے ساتھ یہ لفظ اردو میں شاید اس طرح کوئی ذو معنی نہ ہو، میں اس کا لغوی معنی لے رہا ہوں۔ بشارت کو سلیس اردو میں کرو، اس کا معنی خوشخبری ہے نا، خوشخبری دے دو۔ کن کو؟ صابرین کو۔ قرآن ہے، پیچھے سارے مصائب اور نتیجہ خوشخبری دو۔ یا اللہ یہ جو تو آزما رہا ہے، بھوک، افلاس، اولاد، مال، ثمرات کے ذریعے، یہ تو ساری مشکلیں تھیں، اور مشکل کا نتیجہ تو کہہ رہا خوشخبری ہے۔ بس پتہ چلا ان آزمائشوں کا ظاہر تلخ ہے، باطن حسین ہے۔ میری بات کا توجہ رہے بھئی، یہ جتنی عبادات کا یہ مصائب کا ظاہر تلخ ہے، باطن
حسین ہے، باطن حسین نہ ہوتا تو پروردگار کیوں کہتا انہیں خوشخبری دو، لیکن ہر کسی کو نہ دو، الصابرین انہیں دو جو مصیبتوں کے مقابلے پہ لغزش پہ مبتلا نہیں ہوتے، جو شکوہ اور شکایت کی زبان نہیں کھولتے، جو ڈٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ ڈٹنے والے، وہ صابرین ہیں کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آ کے گھیر لیتی ہے، قالو وہ کہتے ہیں۔ لے میں یہ ہے لطافت قرآن کی، پیچھے ساری تعلیمات تھی کہ ہم آزمائیں گے، تعلیم ہے نا، خبر دی جا رہی ہے مومنین کو آزمائیں گے اور جو صبر کرے انہیں خوشخبری دو۔ پھر کہا جا رہا ہے قالو جو کہتے ہیں، پیچھے تو ساری تعلیمات تھی، اب کہنا تو پروردگار کو یہ چاہیے تھا قولو کہو، پروردگار کہہ رہا ہے قالو کچھ کہتے ہیں، بات تھوڑی دقیق ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہو، کہا جا رہا ہے کہتے ہیں۔ پروردگار یہ قالو جو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جائیں جا کے پڑھ لیں، سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جنگ احد، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مشرک مکہ دوڑ دوڑ کے علی کو تلاش کر رہے ہیں، مولا لڑ رہے ہیں، دور سے آواز دیتا ہے ابا تراب علی، پلٹ کے دیکھا مولا نے، کہنے لگا پتہ ہے؟ کہا کیا؟ کہا حمزہ شہید ہو گئے، بلا توقف۔ کہا پھر کیا ہوا؟ انا للہ ہے۔ لو علماء کہتے ہیں مولا نے آیت اترنے سے پہلے یہ جملہ کہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، علی نے پہلے کہا نہیں۔ اب پھر بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن میں جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ بات آپ تک نہیں پہنچے گی۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے لے کر الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ یہاں تک پوری تمہید ہے نا، تمہید ہے نا، آزماؤں گا ان سے ان سے ان سے ان سے، اور جو صبر کرتے ہیں وہ صبر کرنے والے یہ ہیں کون؟ جو کہتے ہیں۔ پیچھے ساری تمہید کے بعد اللہ نے کہا یہ کہو، کیا کہو؟ کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو جملہ کہوں، ہم اگر آج انا للہ کہیں گے نا تو پیچھے پوری خبر ہے، پوری تمہید ہے، پتہ چلا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی ہمت، حوصلہ، جرأت اسے ہی ہوتا ہے جس کی نظر وہ ساری مصیبتوں میں اس پہ رہے۔ تو کہہ دوں جملہ، آج اللہ ہم سب کو جو علی کا ایک جملہ سمجھانے کے لیے اتنی تمہید سمجھا رہا ہے، علی اسے کہتے ہیں جو اس تمہید کو بیان کرنے سے پہلے اس جملے کی عملی تفسیر بن جائے۔ ہائے 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 ہائے، میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ نہیں، مولا کے فضائل سنتے رہتے ہیں، کبھی اس جہت سے دیکھیں، خدا کی قسم یہ خیبر سے بڑی فضیلت ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں، یہ خیبر سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے انا للہ کو سمجھانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے قرآن مجید کی ایک بڑی آیت کو ذکر کیا، کہا یہ ساری مصیبتیں آئیں تو یہ کہنا۔ آج اگر میں اور آپ کہیں گے تو علی کی تقلید میں کہیں گے، ہائے ہائے، کہہ دوں جملہ، جو آیت کے اترنے کے بعد کہے گا وہ اور ہے جو آیت اترنے سے پہلے کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا خدا نے بتایا جنہیں تعلیم کے ذریعے یہاں تک پہنچایا جائے وہ اور ہیں، جو تعلیم کے پہلے ہی اس جملے کی جوانی میں عملی تفسیر بن جائے وہ اور ہے۔ وہ علی ہے، وہ علی ہے جو احد میں یہ کہہ رہے ہیں، اور احد کا میدان کوئی چھوٹا میدان ہے نہیں، توجہ ہوئی، امتحان کا ذکر ہو رہا ہے نا، احد میں امتحان ہوا، امتحان ہوا۔ اب آیت ذہن میں لے آؤ، اللہ نے کہا امتحان کرتا ہی اس لیے ہوں
تاکہ سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں۔ اب سچے اور جھوٹے احد میں الگ ہوئے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا کیونکہ ابھی تک مجھ پر FIR باقی ہے۔ ہاں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا، اتنا ہی کہتا ہوں احد میں امتحان ہوا، اور امتحان کے بعد علی مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، سامنے علی نظر آئے، کہنے لگے یا علی تمہارا جسم زخموں سے چور چور۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ پر حملہ ہوا کچھ لوگ مال غنیمت کی طرف چلے گئے، کچھ میدان سے چلے گئے۔ کہا جب سب چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ کہا مجھ میں اور ان میں فرق ہے، انہوں نے آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کی نبوت کا گواہ ہوں۔ میری بات میں توجہ ہے؟ کہا آپ کی نبوت کے بعد کلمہ پڑھ کر آپ کی نبوت کی گواہی دینا اور بات ہے، اور نبی کا گواہ بننا اور بات ہے۔ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں نبوت کا گواہ ہوں۔ اور اگلا جملہ، اب اتنا بڑا جملہ میں کہوں تو واقعاً توہین ہے، لیکن علی کہہ رہے ہیں، اور کتاب مدارج النبوہ ہے۔ مولا نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، علی ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے؟ جملہ آپ تک پہنچا دیا ہے، ایمان کے بعد علی کفر اختیار کر لے؟ اچھا چلے یار، جنگ احد پر ہی ختم، بات اسی پہ کرتے ہیں۔ امتحان کا نتیجہ، مولا کا جسم زخموں سے چور چور، اور سرکار دو عالم دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، مدارج النبوہ مسکرا بھی رہے ہیں۔ امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرا بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، حالانکہ میرا تو پورا جسم زخموں سے چور چور۔ فرمایا یا علی تجھے کیا پتا، آج تیرے قصیدے زمین والوں نے نہیں آسمان والے نے پڑھے ہیں، اور کیا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اچھا یا علی، اب مولا خوش نہیں ہوئے، پھر بھی میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، آیت اللہ محسن قراتی نے یہ ذکر کیے، خوش نہیں ہوئے۔ کہا یا علی تیرے چہرے پہ پھر بھی افسردگی، غم ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ہدف یہ تلوار چلانے کا ایک ہی ہے۔ کیا؟ کہا شہادت۔ یہ ہے علی، علی کو امام ماننے والوں یہ ہے علی، یہ ہے میرے اور آپ کے مولا۔ کہا میرا ہدف تو شہادت ہے، شہادت نہیں ملی، چچا حمزہ شہید ہو گئے، میں شہید نہیں ہوا، سنیں گے؟ کہا مجھے دکھ ہے۔ یہ ہے علی کی شہادت سے محبت۔ جنگ احد میں مولا کتنے سال کے؟ 26 سال کے علی یا 27 سال کے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا مطمع نظر شہادت تھا۔ اب سنیں، سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی گھبراؤ نہیں، تیرے اس سر کے خون سے تیری ریش خضاب ہوگی، کنایا تھا کہ تو شہید ہوگا اور تیرے سر پہ تلوار لگے گی۔ اگلا جملہ جس کے لیے یہ میں نے واقعہ سنایا، فوراً سرکار نے پوچھا یا علی جب ایسا موقع آئے گا تو صبر کرو گے؟ آج کی گفتگو کا آخری جملہ، یا علی صبر کرو گے؟ اب سنیں مولا نے کیا کہا۔ کہا یا رسول اللہ وہ صبر کا موقع تھوڑا ہی ہوگا، وہ تو شکر کا موقع ہوگا۔ اللہ اکبر، بل من مواقع شکر لا من مواقع صبر، وہ صبر کا موقع نہیں، وہ شکر کا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ سارے الحمدللہ اہل مطالعہ ہیں، مجھے بتائیں صبر کس پہ ہوتا ہے؟ مصیبت پہ، اور شکر نعمت پہ۔ علی کی نظر میں شہادت مصیبت نہیں، ہائے ہائے ہائے، یعنی اللہ کی رضا میں تلوار کھانا علی کی نظر میں یہ مصیبت نہیں، نعمت ہے۔ اگر نعمت نہ ہوتی تو علی کیوں کہتے فزت برب الکعبہ؟ ابھی تو کامیاب ہوا یہ علی، اور وہ علی کا خون، علی کا خون ہے نا، حضرت قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، تو ایسا ہی ہے نا، علی کا خون ہے نا۔ 13 سال کی عمر ہے، 13 سال، حضرت قاسم 13 سال کے، 13 سال میں حضرت قاسم
اور سید الشہداء شب عاشور پوچھ رہے ہیں. شب عاشور کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قاسم ذرا مجھے بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام وقت، تاکہ پتہ چلے 13 سال کے قاسم کی معرفت کہاں ہے. کہتے ہیں قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ موت. عجیب جملے کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں چچا جان احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. میرے پاس وقت نہیں بچا، واقعاً 1 گھنٹہ پوری گفتگو ہو گئی، لیکن یہ جملہ ضرور کہوں گا. آپ اگر تقابل کریں نا پھر دیکھیں قاسم کہاں کھڑے ہیں. تقابل 1 منٹ میں وضاحت کر سکتا ہوں اور اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں چونکہ آپ جلدی پہنچ جائیں گے. ایک یہاں پر 13 سال کا بچہ، ایک حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت اسماعیل. باپ نے کہا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے دیکھا. کہنے لگا بابا وہ کریں جس کا اللہ نے حکم دیا. انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. حضرت اسماعیل کا بڑا مقام ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ یہ چھری چلنا تلخ ہے، اسی لیے کہا نا مجھے صابرین میں پائیں گے. سوچو حسین ان کربلا والوں کو کہاں لے گئے کہ 13 سال کے قاسم کہہ رہے ہیں موت شیریں ہے. شیریں شاید تلخ نہیں ہوتی. آئے ہائے، کہتے ہیں میں 13 سال میں آپ کی معرفت میں اور اطاعت میں وہاں پہنچا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو میرے لیے تلخ نہیں، میرے لیے حسین ہے. ہاں یہ ہیں کربلا والے. 1 ربیع الاول ہو گئی. چاہتا ہوں کہ ترتیب مسائل میں ایک جملہ آج کہہ دوں، پھر انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے گا. خدا کی قسم یہ وہی ایام ہے نا جب فاتحہ شام کربلا سے گزر کر، اب روایات میں اختلاف اپنی جگہ پر، میں ان کے پیچھے نہیں جاتا، میرے پاس کتاب ہے خطبات شیخ الجامعہ، علامہ اختر عباس مرحوم لکھتے ہیں یہ طے ہے کہ بی بی چہلم کرنے گئی ضرور ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کس دن بی بی پہنچی، لیکن پہنچی ہیں، کربلا گئی ہے. اب جب کربلا بی بی کا جانا یقینی ہے تو ذرا اہل درد مجھے بتاؤ بی بی کربلا جب پہنچی ہوگی تو کیفیت کیا ہوگی. میرے ایک بزرگ ہیں، ہم اکثر مصائب کی روایات پر گفتگو ان سے کرتا ہوں، بہت پڑھے لکھے اور مقتل کی کتابوں پہ بہت نظر ہے ان کی. ایک جملہ ایک دن انہوں نے بڑا پیارا کہا. کہنے لگے سخاوت یہ جو روایات ہے مقتل کی یہ واقعہ ذکر کرتی ہیں، یہ اس جس کا واقعہ بیان کر رہی ہیں اس کی کیفیت تو بیان نہیں کر سکتی. نہیں توجہ نہیں ہوگی بھائی. روایت حضرت زینب کا لاشہ حسین پہ آنا ذکر کرے گی، لیکن بہن آئی کیسے؟ یہ سوچے نا، خود سوچے، یہ کیفیت بیان نہیں ہوتی. اب عرض کروں تاکہ ممبر سے یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں مسائل نہ پیدا ہوں. یہ جو مجھے بھی ایک اہل سنت نے پوچھا کہ بلا آپ پڑھتے، اچھا محب اہل بیت تھا، میری مجلس میں آیا ہوا تھا، بعد میں مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ جو بیان کرتے ہیں بی بی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ کیسے ہے؟ روایت اتنی دقیق کیسے دیکھ رہی تھی؟ میں نے کہا علامہ نکن سے پوچھا گیا، ہمارے بہت بڑے عالم، کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی کا نام ذاکری ہے. ذاکری بمعنی یہ ہے کیا کہ جو کیفیات ہے نا آل محمد کی وہ بیان کی جائیں. تو علامہ نکن نے کہا تھا یہ جھوٹ نہیں، یہ کیفیات ہیں اور ان کیفیات میں یہ ذکر ہوا ہے. نہیں اب آپ مصائب کی طرف بھی ہیں اور پڑھے لکھے دوست ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ جب اکبر کا لاشا آیا ہوگا کون ہے جو بیان کرے کہ بیویوں کی کیفیت کیا تھی؟ بتائیں جس اکبر کو بھیجتے ہوئے حسین کہیں اور پیچھے دوڑنا شروع کر دیں اور لاشا اکبر پہ گر جائیں. اب امام کے اندر کی کیفیت تھوڑی سی پہنچی، کہنے لگے الدنیا بعد کلافہ، اکبر تیرے بعد اب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی. سوچے نا وہ
اکبر کیا ہے حسین کے لیے؟ اب کہوں جملہ، حسین امام ہے، صبر کی آخری منزل پہ ہے۔ اگر امام کی کیفیت یہ ہے تو بہن کی کیفیت کیا ہو؟ مجھے بتائیں، جب عباس گئے ہیں تو بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جانے کا سوچ لیا ہے نا، تو سوچو جب زینب کربلا آئی ہوگی۔ علامہ اختر عباس لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی دو قبروں پہ نہ جائے؟ میری بات پر توجہ فرمانا، بی بی دو قبروں پہ نہ جائے جو سب سے واضح تھی، ایک قبر عباس پر، ایک قبر حسین پر۔ کوئی سوچ سکتا ہے ثانی زہرا ان دو قبروں پہ نہیں گئی؟ خدا کی قسم گئی ہے، اور ان قبروں پہ جا کر زینب نے کہا ہوگا علی کا بیٹا ہو کر بازو کٹا کے زین سے زمین پہ آنا آسان ہے، اور علی کی لخت جگر ہو کر شرابی کے سامنے خطبے دینا، خطبے دینا بڑا مشکل ہے۔ ذرا سوچیں، بیبیاں جتنے دن بھی کربلا میں رہی کیفیت کیا ہے؟ نہیں، اب یہ کیفیت ہر بی بی پہ الگ الگ ظاہر ہوئی۔ اچھا، اگر کربلا میں آنا سوچ لو تو ذرا کربلا سے بیویوں کا جانا۔ اب سوچو، جب میری آقا زادی کربلا چھوڑ رہی ہے تو بھائی کی قبر کو کیسے دیکھا ہے، اکبر کی قبر کو کیسے دیکھا ہے؟ عزادارو، یہ کیفیت الحمدللہ کتابوں میں رہ گئی، اور اب جو پڑھ رہا ہوں شیخ الجامعہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اسی لیے جب پہنچے ہیں نا میرے چوتھے امام، تو پہلے پہنچنے سے پہلے پہلا رسمی زائر جسے یہ فضیلت قیامت تک رہے گی وہ جابر ہے، سرکار کا صحابی، اور اس کا غلام عطیہ بن عوفی۔ یہ عطیہ بہت بڑا راوی بنا بعد میں، بہت بڑا، اس کی روایات صحیح ستہ میں ہے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا غلام تھا، شیعہ، مومن اور باوقار اور محب اہل بیت۔ بعد میں اسی نے ساری روایات جو اہل بیت کی شان میں ہے، حدیث ثقلین، حدیث غدیر بیان کی۔ توجہ فرمائیں گے، جابر رسمی پہلا زائر۔ میں چاہتا تھا ختم کرنا، لیکن چاہتا ہوں اب اسی جملوں پہ ختم کروں۔ جابر مدینے میں سنتا ہے حسین شہید ہو گئے، اور امت نے کیسے شہید کیا۔ اب یہ واقعات سن سن کے دل میں تڑپ اٹھی، کہنے لگا عطیہ بڑھاپے کا منظر ہے، میری بینائی کم ہو گئی بلکہ ختم ہونے والی ہے، جاؤں تو کربلا کیسے جاؤں؟ عطیہ کہتے ہیں حکم فرمائیں۔ کہنے لگے تو یہ زحمت کرے گا مجھے لے جا؟ کہنے لگا میرا تو دل خود چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے غلام تھا، خراجات وہ نہیں تھے، چل میرے ساتھ۔ عطیہ لے کے آیا۔ علماء لکھتے ہیں جابر آئے تو اتنے بامعرفت تھے، اتنے بامعرفت ظاہر، کہنے لگے مجھے پہلے حسین کی قبر پہ لے کے نہ جانا، مجھے پہلے فرات لے جا۔ فرات میں غسل کیا۔ یہ غسل کرنا بتا رہا ہے کہ جابر کربلا کو حریم الہی سمجھتا۔ غسل کیا اور آئے، اپنے غلام سے کہتا ہے مجھے حسین کی قبر پہ لے جا۔ کہتے ہیں بلا کشبی، یوں قبر پہ کھڑا ہو گئے، یوں قبر تھی نا تو پاؤں قدموں کی طرف کھڑا کیا۔ اب کہا جابر کو عطیہ نے، جابر تیرے سامنے حسین کی قبر۔ علماء لکھتے ہیں جابر سے اب ٹھہرا نہ گیا، منہ کے بل گرا دیا، یوں گرایا کہ قبر پہ لیٹ گیا۔ کہتے ہیں کبھی دایاں رخسار رکھتا ہے، کبھی بایاں رکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے حبیبی، اور میرا دوست تجھ سے ملنے آیا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہتا ہے دوست ملنے آئے تو دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا، دوست سے باتیں نہیں کرو گے۔ اب سنو گے جابر نے کیا کہا، ایک دفعہ بلند آواز سے رویا، کہنے لگا مجھے پتا ہے حسین تو مجھے جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ تیرا تن یہاں ہے، تیرا سر بازار شام میں ہے، دربار شام میں ہے۔ کہتا ہے جابر نے رویا۔ کہتے ہیں دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے،
ایک دن قبر پہ بیٹھا ہوا ہے کہ دور سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ عطیہ کہتا ہے جلدی کرو، جابر اٹھو، جابر اٹھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا دور سے لگتا ہے ابن زیاد کے سپاہی آ گئے، انہیں خبر ہو گئی کہ حسین کی قبر پہ لوگ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا کیا کرو گے؟ اس ٹیلے کے پیچھے چھپ جاؤ، بس آپ کی زحمت ختم کر۔ ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، جیسے جیسے سواریاں قریب آئی، روایت کے یہی جملے شیخ الجامعہ نے لکھے ہیں، کہنے لگا اٹھو جابر اٹھو، میرے آقا اٹھو۔ کہتا ہے کیوں؟ پہلے چھپا رہے تھے، اب کہتے ہو اٹھو۔ کہتا ہے غیر نہیں ہے، لگتا ہے حسین کے کوئی اپنے آ رہے ہیں۔ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ذرا سنو تو صحیح، رونے کی صدائیں بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ کہتا ہے دعا کرو اللہ کرے وارث حسین آ جائے، وارث حسین آ جائے۔ بس ادادارو، یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ عطیہ دوڑا قریب آیا اور واپس آیا۔ جابر تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کون آیا؟ کہا تیرا امام سجاد آ گئے، سید الساجدین آ گئے۔ قریب آیا، سلام کیا۔ ہمارے بزرگ عالم پڑھ رہے تھے کہ جیسے ہی جابر آیا تو دونوں باہیں پھیلائیں، دونوں بازو پھیلائے۔ کہا آؤ سجاد پہلے میرے گلے لگو، تجھے تیرے بابا کا پرسہ دوں، تعزیت عرض کروں، سنیں گے؟ سید الساجدین نے کہا صحابی رسول معاف کرنا، میں تجھے گلے نہیں لگا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تیری آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ تجھے گردن سے کپڑا ہٹا گا، میں وہ منظر دکھاتا کہ میری گردن میں توق نے کیا کیا ہے۔ بس ادادارو زحمت ختم کر رہا ہوں۔ کہنے لگے جابر، کہنے لگے سجاد ذرا مجھے بتانا، تو امام ہے، مجھے بتا یہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ ہاں گویا میرا مولا انتظار کر رہے تھے کہ کون بابا کا ذکر مجھ سے سنے۔ کہنے لگے سجاد کیا؟ کہنے لگے جابر تجھے کیا بتاؤں، یہ کربلا جو صحرا تھی، بطول کے بیٹوں نے اسے صحرا نہیں رہنے دیا، اسے جنگل نہیں رہنے دیا۔ آؤ یہی سرزمین تھی کہ 2 محرم کو یہاں آئے ہیں، کہا یہی سرزمین تھی جہاں ہمارا پانی بند ہوا ہے، کہا یہی سرزمین تھی جہاں عاشور آیا ہے، کہا عاشور کا دن کیا دن تھا۔ اکبر گئے واپس نہیں آئے، حبیب گئے واپس نہیں آئے، اون و محمد گئے واپس نہیں آئے۔ کہنے لگے جابر تجھے کیا بتاؤں، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ کہا وہ وقت آ گیا جب میرا بابا تنہا رہ گئے اور مقتل میں گئے اور واپس نہیں آئے۔ کہا یہ ٹلہ زینبی پہ میری پھوپھی کھڑی تھی۔ بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ کہا وہ وقت آیا کہ قاتل کے ہاتھ میں خنجر تھا، قاتل کے ہاتھ میں خنجر تھا اور میری پھوپھی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے توجہ فرمائی، میں نے چند دن پہلے آیت اللہ جوادی عاملی کا کلپ سنا ہے، بس زحمت ختم کر رہا ہوں۔ کلپ سنا ہے کہ امام کی آنکھوں میں خون تھا، لیکن امام ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے تھے، خون صاف نہ کر سکے، آنکھیں بند ہیں، جسم پہ زخم ہے کہ ایک دفعہ امام کو اپنے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا۔ میں ایسے ہی پڑھوں گا، معاف کر دینا سادات و مومنین، ایک دفعہ امام کو بوجھ محسوس ہوا۔ جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں تجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن تو نے بڑی بلند جگہ پہ قدم رکھ دیا۔ سوچتے رہیے گا، تو نے بڑی بلند جگہ پہ قدم رکھا۔ میں یہ روایت پڑھتا تو ہوں، ترجمہ نہیں کیا کرتا۔ علامہ مجلسی نے اس جملے کی وضاحت یوں کی ہے، فرماتے ہیں جب شمر آیا اس نے 2 کام کیے، ایک اپنے نجس ہاتھ سے، ایک اپنے نجس پیروں سے۔ کہتے ہیں یہ ہاتھ اٹھایا اور 70 قدموں پہ کھڑی بہن تڑپ گئی، کہنے لگی ملعون ان
صرف روایت کے جملے پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ الْحُسَيْنِ وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اس نے اپنا نجس قدم اللہ جانے کہاں رکھا، زینب تڑپی، کہا یہاں نہ رکھ، اسے کبھی رسول چومتا ہے کبھی بطول چومتی ہے، یہ جملے کہنا تھے، جابر برداشت نہ کر سکا۔ علامہ اختر عباس لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں جابر تو صرف سن کے برداشت نہ کر سکا، اللہ جانے یہ 70 قدموں سے لے کر یہی سر جب قاتل کے سامنے تھا، ہاتھ میں چھڑی تھے، الا لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی ناموس کا واسطہ، محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما، حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، حاضرین کو امام حسین کے زائرین میں شمار فرما، اس دنیا میں ولایت و اطاعت و محبت اہل بیت، اور اس دنیا میں شفاعت آل محمد ہمارے شامل حال فرما، پروردگار مومنین میں محبت، ہمدلی، ہم نشینی قائم فرما، خدایا ناصبیت، خارجیت، یزیدیت اور نصیریت کا قلعہ فرما، مکتب آل محمد کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، پروردگار دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام و تشیع کو نیست و نابود فرما، کفر جہانی امریکہ و اسرائیل، آل سعود، آل یہود، آل حنود کو نیست و نابود فرما، خدایا اس مجالس برپا کرنے والے تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بحق محمد۔